تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 قسط 3 کے کچھ خاص حصوں پر۔ اس میں تو بھئی کافی ڈرامہ ہے، صلاح الدین کی قید، مصر کا سیاسی بحران، صلیبیوں کی سازشیں۔ جی بالکل، اور نور الدین زنگی کا بڑا قدم بھی۔ ہاں، تو ہمارا مقصد ہے ان سب واقعات کو ذرا گہرائی میں سمجھنا۔ جی، اور یہ دیکھنا کہ یہ سب کردار، یہ حالات، یہ کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے چونکا دینے والی بات سے، صلاح الدین کی قید، مطلب انہیں قافلے میں پکڑا گیا ہے۔ جی، اور وہ بھی ایک کالے پنجرے میں قید کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ سلوک بھی وہ غلاموں جیسا ہو رہا ہے۔ یہ تو بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے کچھ کیا نہیں؟ کوشش تو کی تھی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، کچھ جان نثاروں نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، اور اس کوشش میں جانے بھی گئیں۔ اب یہ خبر آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے اتحادیوں تک، کراتگین ہیں، درویش چاچا ہیں، ظاہر ہے پریشانی تو ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف مصر، وہاں کیا چل رہا ہے؟ مصر میں تو یوں سمجھیں اقتدار کی جنگ بالکل عروج پر ہے۔ درگام نے شوار کو ہٹا دیا ہے۔ وہی شوار جس نے خود اپنی بہن کو قتل کیا تھا تخت کے لیے؟ جی، وہی شوار۔ اب درگام نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ جشن منا رہا ہے، اپنی طاقت پکی کر رہا ہے۔ اور وہ مدرسے والی بات، وہ کیا تھا؟ ہاں، اس نے شوار کا بنایا ہوا مدرسہ بھی جلا دیا۔ یہ صرف سیاسی نہیں، ثقافتی طور پر بھی اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ صلیبی بادشاہ امالک وہ درغام کی مدد کر رہا ہے۔ جی، اشارے اسی طرف ہیں۔ تو اس صورتحال میں شوار تو بالکل اکیلا رہ گیا ہے، بے یار و مددگار۔ لیکن کوئی تو ہوگا جو حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں، امید کی ایک کرن ہے، قاضی فاضل۔ وہ نور الدین زنگی سے مدد کا وعدہ لے کر واپس آ رہے ہیں، ایک اہم وفد کے ساتھ۔ اچھا، انہیں مصر کی واحد امید کہا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درغام کے قبضے کے بعد شہر میں داخل ہونا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو مصر اندر سے ہی کمزور ہو رہا ہے، اور باہر صلیبی محاذ پر کیا تیاریاں ہیں؟ اماریلک کی تاج پوشی؟ جی، تاج پوشی تو ہو رہی ہے، لیکن اماریلک کی نظریں مصر پر ہیں۔ وہ بڑا شاطر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے کمانڈر مائلز کو مصر بھیج رہا ہے، درغام سے اتحاد پکا کرنے کے لیے۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ نور الدین زنگی براہ راست ناراض نہ ہو، مطلب ایک طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ لارڈ گائے جیسے لوگ بھی آ گئے مدد کو؟ جی ہاں، جنگجو جمع ہو رہے ہیں، اور وہ مصر پر حملے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ حملہ؟ کیسے؟ منصوبہ یہ ہے کہ شہر کے کسی کمزور حصے سے داخل ہوا جائے۔ اس کے لیے انہیں اندر سے مدد چاہیے ہوگی۔ اندر سے مدد؟ کیا مطلب؟ قاضی فاضل؟ شاید وہ قاضی فاضل کے داخلے کو اپنے لیے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہوں، یہ جانے بغیر کہ قاضی کا اپنا الگ مقصد ہے۔ یہ بھی ایک پیچیدگی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ سب سے بڑی خبر جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، نور الدین زنگی۔ جی، وہ صرف تاج پوشی کے لیے نہیں آ رہے، تو پھر؟ وہ ایک پوری فوج لے کر آ رہے ہیں۔ پوری فوج؟ جی ہاں، اور یہ خبر ظاہر ہے صلیبیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کا سارا منصوبہ خطرے میں پڑ گیا۔ بالکل، وہ تو مصر کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن زنگی کی فوج کی آمد سے یہ اب صرف مصر کا اندرونی معاملہ نہیں رہا، اب یہ بڑی طاقتوں کی ٹکر بننے جا رہی ہے۔ اور اسی دوران صلاح الدین کے ساتھی وہ امیر شیرکو کو بھی خبر دینا چاہ رہے ہوں گے۔ جی بالکل، امیر شیرکو کو جلد از جلد بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ صلاح الدین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وقت بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صلاح الدین قید میں، مصر اندرونی خلفشار کا شکار، صلیبی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور عین اسی وقت نور الدین زنگی کی فوج کی آمد، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ سب کتنا جڑا ہوا ہے نا۔ صلاح الدین کی غیر موجودگی نے مصر کو کمزور کیا، جس سے صلیبیوں کو موقع ملا، لیکن اسی کمزوری نے زنگی کو مداخلت کا جواز دیا۔ اور اب زنگی کی آمد صلیبی منصوبوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ بالکل، ایک زنجیر ہے پوری۔ یہ واقعی بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ان ساری سازشوں اور طاقت کی جنگوں کے بیچ ایک قیدی صلاح الدین انجانے میں ہی صحیح کیسے اتنا اہم کردار بن گیا ہے؟ جی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور یہ بھی کہ آنے والے وقت میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے، کس کی وفاداری کہاں ہے۔ اس کا اثر صرف مصر پر نہیں، پورے خطے کے مستقبل پر پڑے گا۔ بالکل، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔